بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ ادغام و اتخذ کا ادغام کیا ہے، یہ شاذ ہے، کیونکہ یہاں پر بھی جو ہے یا جو ہے اصلی نہیں ہے۔ جب یا اصلی نہیں ہے تو اس کو تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی اصل اتخذ تھی، اس حمزہ کو یا سے بدلے تو یا گویا کہ اصلی نہیں ہوئی، بلکہ یہ ثلاثی جب لے کر کے جائیں گے تو یہاں حمزہ نکل کر کے آئے گا، یا کی جگہ اخذہ بنے گا۔ پھر بھی آپ نے ادغام کر دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ادغام کرنا شاذ ہے۔ اب آگے مزید بیان فرماتے ہیں کچھ چیزیں۔ وَيَجُوزُ الْإِدْغَامُ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ تَاءِ الْإِفْتِعَالِ مِنْ حُرُوفِ تا دال ذال را سین صاد ضاد طا ظا، یعنی جب ادغام جائز ہے جب کہ تائے افتعال کے بعد ان حروف میں سے، یعنی نو حروف میں سے کوئی ایک واقع ہو جائے تو تائے افتعال کو ان کا ہم جنس کر کے اور اس کا پھر ادغام کرنا جائز ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ تو ان حروف کا یہ چونکہ عین کلمے کی جگہ واقع ہوں گے اور اس تائے افتعال جو زائد ہوگی اس کو ان کا ہم جنس کر کے اس کا اس میں ادغام کرنا جائز ہوگا۔ جیسے یقتلو، یقتلو یہ باب افتعال سے ہے اور اصل میں تھا یقتتلو۔ پہلی والی جو تا ہے اس میں وہ باب افتعال کی تا جو زائد ہے، اور دوسری والی جو تا ہے وہ اصلی ہے۔ تو اس تائے زائد جو افتعال کی ہے، اس تا کا سیم ہے، یہاں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس تا کی حرکت نقل کر کے ہم کاف کو دے دیں، اور پھر پہلا حرف جو ادغام کی جو شرائط تھی ساکن تھا، دوسرا متحرک بھی ہے، تو اب تا کا تا میں ادغام کر دیں گے تو یقتلو بن جائے گا۔ اسی طرح اب دوسری یبدلو، یبدلو اصل میں یبتدلو تھا۔ یہاں پر اگرچہ دونوں حرف ایک جنس کے نہیں ہیں، لیکن جو ہے اس کو کیا کریں گے، سب سے پہلے تا کو بدلیں گے، جو تا جو افتعال کی ہے اس کو بدلیں گے دال سے، اب دونوں ایک حرف جنس کے ہو جائیں گے، پھر اور اس کی حرکت نقل کر کے جو تا تھی وہ با کو دے دیں گے، اور پھر دال کا دال میں ادغام کر دیں گے، یہ یبتدلو سے یبدلو ہو جائے گا۔ اسی طرح یا تذیرو اصل میں یا تذیرو سے یعذرو بنا ہے، یعذرو اصل میں یا تذیرو تھا، تا کی حرکت نقل کر کے قبل کو دے دی، اور پھر تا کو زال سے بدل دیا اور زال کا زال میں ادغام کر دیا۔ اسی طرح ینزع اصل میں ینتزع تھا، سب ایسی مثالیں ہیں، سب میں یہی طریقہ اختیار کریں گے۔ یبسم اصل میں یبتسم تھا، اور یخسم اصل میں یختصم تھا، اور یندل اصل میں ینتدل تھا، یبتر اصل میں یبتدر تھا، یبتطر تھا، اور ینظم اصل میں ینتظم تھا۔ ان تمام میں جو ہے تا کو جو ہے عین کا ہم جنس کر کے پھر اس کا اس میں ادغام کر دیں گے۔ فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ فِي إِدْغَامِهِنَّ إِلَّا الْإِدْغَامُ بِجَعْلِ التَّاءِ مِثْلُ الْعَيْنِ، ولیکن لیکن جائز نہیں ہے فی ادغامہن، ان حروف میں ادغام جائز نہیں ہے، ان حروف میں، یعنی ان حروف میں ادغام جائز نہیں۔ مثلا ادغام تو ہوا، یعنی ان حروف تا کو ان سے بدل کر کے پھر ان میں ادغام کرنا تو جائز ہے، لیکن ان کا تا میں ادغام کرنا جائز نہیں ہے۔ ولیکن لا یجوز فی ادغامہن، لیکن ان مذکورہ جو امثلہ ذکر کی گئی ان میں ادغام جائز نہیں۔ کیسا؟ مگر ادغام کیسا؟ تا کو مثل العین، تا کو عین کا مثل بنا کر یہ ادغام کرنا تو جائز ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اچھا کیوں جائز نہیں ہے؟ تا کو عین کو ان کا ہم جنس کر کے لِضَعْفِ استدعاء المؤخر، کیونکہ مؤخر جو ہونے والا ہے اس کو تقاضا کرنے والی جو چیز ہے اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے، جو مؤخر ہونے والا عین ہے اس کو مؤخر ہونے کو جو تقاضا کر رہا ہے، طلب کر رہا ہے، اس کون کر رہا ہے؟ پہلا والا، اس کے کمزور ہونے کے سبب سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے تا جو ہے زائد ہے اور عین جو ہے یہ اصلی ہے، اور اصلی اور قوی ہوتا ہے، اور زائد جو ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے۔ تو اگر عین کو فا کیا کر دیا جائے، اگر عین کو یہ بنا دیا جائے تا کا جو ہم مثل،
تو جو قوی جو بن جائے گا وہ ضعیف بن جائے گا. تو اس لیے ایسا نہیں کر سکتے کہ تا کے ہم جنس کر کے تا میں پھر ادغام کر دے اور یقتتلو سے یقت کیا بنا دیں ہم، یا وہ تدیلو سے سمجھے اس کو، یا وہ تدیلو سے ہم دال کو تا بنا دیں اور تا کا تا میں ادغام کر کے یبتلو کریں، ایسا نہیں کر سکتے. ہاں تا کو دال سے بدل کر کے دال کا دال میں ادغام تو کر سکتے ہیں لیکن الٹا نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ گیا؟ وعند بعض الصرفیین لا يجوز هذا الادغام فی الماضی، اور بعض صرفیوں کے نزدیک یہ ادغام ماضی میں جائز نہیں ہے. کون سا؟ یہ مضارع میں ادغام ہوا ہے لیکن یہ ادغام مضارع میں ماضی میں جائز، کیونکہ اگر ہم یقتتلو ہے اور یقتتلو سے ہم ماضی بنائیں گے تو اقتتلا بنے گا، اقتتلا بنے گا. اب اقتتلا جب بنا تو تا کی حرکت نقل کر کے ہم نے قاف کو دے دی، پھر تا دونوں ہم جنس کے جمع ہو گئے، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیا تو اقتلا بن گیا. اب کیا بن گیا؟ اب قتلا بن گیا، کاف متحرک ہو گیا تو کاف پہ حرکت نہیں تھی، اس لیے جو ہے حمزہ لے کر کے آئے تھے. اب حمزہ کی حاجت نہیں رہی تو حمزہ گر گیا تو قتلا بن گیا، اور جب قتلا بن گیا تو یہی باب تفعیل کی ماضی ہے. اب پتہ نہیں چلے گا باب تفعیل کا ماضی قتلا ہے یا باب افتعال کا ماضی کیا ہے. سمجھا نہیں؟ حتی لا یلتبس بماضی التفعیل، تاکہ تفعیل کی ماضی سے التباس لازم نہ آئے. لأن عندهم تنقل حرکت التاء الی ما قبلها، اس لیے کہ ان کے نزدیک تا کی حرکت منتقل ہو جائے گی کس کی طرف؟ ما قبل کی طرف. وتحذف المجتلبۃ، اور وہ جو حمزہ لایا گیا ہے وہ حذف ہو جائے گا، تو حذف ہو جائے گا تو بن جائے گا قتلا. وعند بعضهم یجیء بکسر الفاء، اور بعض لوگوں کے نزدیک ماضی کسرے کے فا کے کسرے کے ساتھ بھی آتا ہے، فا کے کسرے کے ساتھ بھی آتا ہے. یعنی باب افتعال کا ماضی جب اس طرح سے بن جائے گا، اب اختصمہ سے خصمہ بن گیا، صحیح ہے نہیں؟ اگر ہم بنائیں اختصمہ وعند بعضهم، اور بعض لوگوں کے نزدیک ماضی فا کے کسرے کے ساتھ بھی آتا ہے، خصمہ اور خصمہ. خصمہ یہ دو لوگوں کے قول ہو گئے، حالانکہ بعض نے تو منع کر دیا ماضی نہیں آتا ہے، لیکن بعض لوگ کہہ رہے ہیں خصمہ اب آ گیا، خصمہ بھی آتا ہے. تو اب خصمہ باب تفعیل سے نہیں ہے بلکہ باب افتعال سے ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو یہ دوسرے لوگوں کا قول ہے کہ آتا ہے ماضی، تبھی تو انہوں نے خصمہ بنایا. تو وعند بعضهم یجیء بکسر الفاء، اور بعض لوگوں کے نزدیک ماضی فا کے کسرے کے ساتھ بھی آتا ہے جیسے خصمہ. لأن عندهم کسر الفاء لالتقاء الساکنین، اس لیے کہ ان کے نزدیک فا کو کسرہ دیا گیا التقاء ساکنین کی وجہ سے. التقاء ساکنین کیسے ہو گئے؟ التقاء ساکنین اس طور پر ہوئے کہ اصل یعنی دیکھیں اس میں جب ادغام کا کرنے کا ارادہ کیا ماضی میں اس باب میں، تو سب سے پہلے تا افتعال کو ساکن کیا. کیا کیا؟ تو تا افتعال کو ساکن کیا تو دو ساکن جمع ہو گئے نہیں؟ ایک تو پہلے والا کون ساکن ہے؟ خائی ساکن ہے، اختصمہ خا ساکن ہے، اور پھر تا بھی ساکن ہو گئی، تو دو ساکن جمع ہو گئے. اب دو ساکن جمع ہو گئے تو فا کلمہ جو ساکن ہی ہے، اور اصل التقاء ساکنین میں ہے کہ اول کو جب حرکت دی جائے تو کسرے کی دی جاتی ہے، تو اس لیے کیا کر دیا؟ خا کو ہم نے کسرہ دے دیا. اب حمزہ جو تھا اس کی حاجت نہیں رہی تو وہ کیا ہو گیا؟ سمجھ آ گیا نہیں؟ وعند بعضهم لأن عندهم کسر الفاء، اس لیے کہ ان کے نزدیک فا کو کسرہ دیا گیا التقاء ساکنین کی وجہ سے. التقاء ساکنین سمجھ میں کیسے ہوگا کہ تا کو پہلے ساکن کریں گے تو دو ساکن جمع ہو جائیں گے. وعند بعضهم یجیء المجتلبۃ، اور بعض لوگوں کے نزدیک ماضی حمزہ کے ساتھ بھی آتا ہے. بعض لوگوں کے نزدیک ماضی جو ہے حمزہ کے ساتھ بھی آتا ہے، یعنی اخصمہ کیا آتا ہے؟ یعنی وہ کسرہ بھی باقی رکھتے ہیں خا کا، اور حمزہ بھی لاتے ہیں اور کرتے ہیں حمزہ اور خا دونوں کسرے کے ساتھ. بعض لوگ حمزہ کے کسرے کے ساتھ بھی آتا ہے. اب سمجھ لیں کہ اختصام میں تین مذہب ہوتے ہیں. کتنے؟ تین مذہب ہوتے ہیں. پہلا یہ عدم ادغام اختصمہ، حاشیہ نمبر 2 کی سب سے لاسٹ لائن دیکھ لیں، دکھ رہا ہے؟ تین مذہب ہیں 99 صفحہ پہ. تین مذہب ہیں، ان میں سے پہلا عدم ادغام، دوسرا یہ ہے ادغام لیکن حمزہ کے حذف کے ساتھ اور خا کے کسرے کے ساتھ یعنی خصمہ، اور تیسرا مذہب جو ہے ادغام اور حمزہ اور کسرہ دونوں باقی رہیں.
اخصما مانگا نہیں، خصما سے پہلے بغیر ادغام گئے، اختصما، دوسرا خصما، تیسرا اخصما۔ اچھا اخصما کسرے کے ساتھ کیوں پڑھیں گے؟ نظرا الی سکون اصلی، کیا ہے؟ اس کے اصل کے سکون کی طرف نظر کرتے ہوئے، یعنی کیا ہے؟ اصل کی طرف سکون کی طرف نظر کرتے ہوئے، اصل میں کیا ہے؟ اس میں سکون ہے، یعنی حمزہ کو باقی رکھا گیا اپنی حال پر، کیونکہ حمزہ جب پہلے آیا تھا تو ابقیہ حمزہ کو باقی رکھا ہے، کیونکہ کسرہ جو ہے خامے یا عارضی ہے، خامے جو کسرہ آیا نا اخصا میں وہ عارضی ہے، تا سے بدل کے دیے، تا سے ہٹا کے دیے، بعد میں دیے، تو عارضی ہے، تو عارضی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو اصل حمزہ میں جو پہلے سے ہی کسرہ ہے اس لیے ہم کسرہ کو دیں گے۔ اب کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا بھائی اصل میں کیسے آپ اصل کی طرف سکون کی طرف نظر کرتے ہوئے، خا پر پہ تو کسرہ ہے ہی، تو آپ حمزہ کو کسرہ کیوں دے رہے ہیں؟ اخصیما میں خا پہ کسرہ تو ہے تو حمزہ کو کسرہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہنا ہے کہ خا پہ جو کسرہ ہے وہ عارضی ہے، وہ تو کس وجہ سے آیا ہے؟ اجتماع ساکنین کی وجہ سے آیا ہے، تو ہم حمزہ کو کسرہ وہ اس وجہ دے رہے ہیں کہ وہ اس کا پہلے سے ہی تھا، تو نظراً الی سکون اصلی، نظر کرتے ہوئے اس کے اصل کی سکون کی طرف نظر کرتے ہو، ویجوز فی مستقبلی، اور اس کے مستقبل میں کیا جائز ہے؟ فا کو کسرہ دینا اور اس کو فتح دینا بھی جائز ہے، کما فی الماضی، جیسے کہ ماضی میں تھا۔ آپ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ یخصمو، یخصمو، اور بغیر ادغام کے بھی سمجھ آگے نہیں؟ اور اس کے مستقبل میں پڑھ سکتے ہیں فا کے کسرے کے ساتھ کے فتح کے ساتھ، جیسے کہ ماضی میں تینوں حرکتوں کے ساتھ تھا، جیسے یخصمو اور اچھا یخصمو و یخصمو پڑھ سکتے ہیں، خصما سے یخصمو فاتح کے ساتھ، اور یخصمو کیونکہ ماضی میں کسرے کے ساتھ تھا اس لیے ماضی کے اعتبار سے کسرے کے ساتھ، اور یخصمو خا اور یا بغیر اذکار سے، تو اب یختصمو، تو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں تینوں حرکتوں کے ساتھ۔ اب پڑھ سکتے ہیں یعنی اس کے مستقبل میں فا کے کسرے کے ساتھ فتح کے ساتھ بھی، جیسے کہ ماضی میں تھا تینوں حرکتوں کے ساتھ، یعنی تینوں حرکتوں کے ساتھ خا میں جو ہے تینوں حرکتیں تھیں، یخصمو، یخصمو اور یخص، اور کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بس سکون کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یختصمو، بغیر ادغام کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس کو ہم دیکھیں یعنی ادغام کا جب ارادہ کیا جائے تو اس کے بغیر ادغام کے پڑھ سکتے ہیں، مستقبل میں یخصمو خا کے کسرے کے ساتھ، اور پڑھ سکتے ہیں اس کو یخصمو فتح کے ساتھ بھی، اور یخصمو بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ماضی میں کسرہ تھا، اور یا بغیر اس کے پڑھ سکتے ہیں، بغیر لائے ہوئے جو اس کا اپنا اصل کسرہ ہے، یخصمو خا کے کسرے کے ساتھ۔ وفی فاعلی، اور اس کے اس میں فاعل میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ضم الفاء لاتباعی، فا کو ضمہ دے کر اتباع کرتے ہوئے، فا کو ضمہ دے کر، اب مخصمن اس میں فاعل کیا بنے گا؟ مخصمن، ایک تو ضمہ دے کر پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ میم کلمے کی اتباع کرتے ہوئے، میم پہ کیا ہے؟ منہ ضمہ ہے تو خا کو کیا دے سکتے ہیں؟ ضمہ دے سکتے ہیں، مخصمن، اور کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وفی فاعلی، اور اس کے اس میں فاعل میں ضم الفاء للاتباعی، فا کو ضمہ دیا گا اتباع کرتے ہوئے، بین سطور لکھا ہوا ہے لاتباعی، لاتباع المیم، کیا ہے؟ میم کی اتباع کرتے ہوئے ضمے میں، کیونکہ میم پر ضمہ ہے تو خا پر بھی۔ ما فتحیہ، فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ان لوگوں کے نزدیک جنہوں نے ماضی میں فتح دیا تھا تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ مخصمن، و کسریہ، اور کسرے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں ان لوگوں کے نزدیک جنہوں نے ماضی میں کسرہ دیا تھا خا کو، تو اب مخصمون، تو آپ مخصمون، مخصمون اور مخصمون۔ ویجیء مصدر خصامن، اور اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ خصامن آتا ہے، بکسر الخاء، صرف خا کے، اصل مصدر تھا اختصامن، کیا تھا؟ اختصامن، لا غیر لالتقاء ساکنین، نہ کہ التقاء ساکنین کے علاوہ۔ چلیں یہیں تک رہنے دیں، ویجیء مصدر سے پڑھیں گے، ویجیء مصدر خصامن، اور اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ خصامن آتا ہے، جو اصل میں اختصامن تھا، خا کے کسرے کے ساتھ، خا کے کسرے کے ساتھ، کیونکہ جب تا کو ساکن کیا
اور جب دو ساکن جمع ہوئے تو خا کو کیا دے دیا گیا؟ کسرہ دے دیا گیا، اور تا کو سات سے بدلا اور سات کا ساتھ میں ادغام کر دیا، اور حمزہ کی ضرورت نہیں پڑی.